نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، میں نے سورۃ الحجرات کے پہلے رکوع کی آخری آیت اور دوسرے رکوع کی پہلی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں، کیونکہ تمام ایمان والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ قائم فرمایا ہے وہ اخوت کا رشتہ ہے، بھائی چارگی کا رشتہ ہے. پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے اگر مومن ہیں تو ان تمام ایمان والوں میں آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے. لہذا تمام ایمان والوں کو بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، آپس میں الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ. اب اگر شیطان کسی 2 ایمان والوں کے درمیان اختلافات پیدا کرانے میں کامیاب ہو گیا تو دیگر مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے اور یہ ان کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں بھائیوں کو اس حالت میں نہ چھوڑیں بلکہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور بات چیت بند ہوتی ہے، سلام دعا بند ہوتی ہے، تو اگر 3 دن سے زیادہ بات چیت بند ہے تو اس پر احادیث مبارکہ میں بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں. لہذا 2 مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو، لڑائی ہو، بدگمانی ہو، نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں اور سب بیٹھ کر تماشا دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑا جرم ہے. تمام ایمان والوں کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں. پھر چونکہ تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بھائیوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بعض ان اسباب کو بیان فرمایا ہے جو باہمی اختلاف کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں.
چنانچہ فرمایا کہ ان اسباب سے پرہیز کرو، ان باتوں سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تم ان سے پرہیز نہیں کرو گے تو آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے اور بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا۔ اور سخت الفاظ میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان کاموں کو کرتے ہیں جن سے اختلافات اور نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر یہ ان برے کاموں سے باز نہیں آئیں گے، اللہ کے سامنے توبہ نہیں کریں گے، تو ان کا حشر قیامت کے دن ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے بتایا تھا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم نے پوری ایک مجلس اس موضوع پہ گفتگو کی تھی۔ پھر فرمایا تھا کہ ایک دوسرے پہ طنز مت کرو، ایک دوسرے پر طعنے مت کسو، ایک دوسرے کو برے نام کے ساتھ مت پکارو۔ ہم نے اس موضوع پہ بھی پچھلے جمعے بات کی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جو آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی ہیں ان میں تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمان ایسے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، ان سے بچو۔ ظاہر ہے کہ گمان 2 ہی طرح کے ہیں، ایک تو ہوتا ہے حسن ظن، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، کسی کے بارے میں اچھا خیال کرنا، یہ تو دین اسلام کے اندر پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرچہ سند پر بعد نے کلام کیا ہے مگر یہ مضمون اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ صحیح ہے اور ثابت ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، ہر ایمان والے کے سلسلے میں حسن ظن قائم کرو۔ اور گمان کی دوسری قسم ہے برا گمان قائم کرنا، جسے ہم بدگمانی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو کثیرا من الظن ہے اس سے مراد ہے بدگمانی، لہٰذا ہم یہاں مرادی ترجمہ کرتے ہیں اس آیت میں کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ فإن بعض الظن اسم، کیونکہ ظن کی بعض قسمیں یعنی بدگمانی قائم کرنا یہ گناہ ہے۔ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، بغیر مشاہدے کے اگر ہم کسی کے متعلق بدگمانی قائم کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدگمانی کرنا یہ گناہ کا کام ہے، اور اے ایمان والو بدگمانی سے دور رہو۔ کیونکہ ہم اگر اپنے معاشرے میں غور کریں تو ہمارے معاشرے میں جتنے فسادات ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں اور جتنے اختلافات ہیں، ان کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بدگمانی ہے۔ اگر ہم بدگمانی کے گناہ کو چھوڑ دیں اور حسن ظن والی نیکی کو اختیار کریں تو ہمارے معاشرے سے 90% فساد، اختلاف اور باہمی نزاع جو ہے ختم ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کہ دوسرے کا مال وہ چوری کر رہا ہے۔ بعد میں جب انہوں نے اس سے کہا کہ تم نے فلاں کا مال چوری کیا تو اس نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے گرچہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن جب اس ایک ایمان والے نے قسم کھائی اور اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ میں نے چوری نہیں کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا دوں گا لیکن تمہاری بات کو مان لوں گا۔ انہوں نے حسن ظن سے قائم کیا کہ ہو سکتا ہے، ایک احتمال ہے کہ جس کا مال اس نے چوری کیا ہے اس کے اوپر اس کا کوئی حق واجب ہو،
اور یہ اپنا حق اس سے مانگ رہا ہو اور وہ ظلماً اس کا حق اس کو نہ دے رہا ہو، تو اس نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس کا یہ مال اٹھایا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اگر صورت ہے تو پھر یہ چوری کے دائرے میں نہیں آتی، بلکہ اس کا حکم پھر مختلف ہوتا ہے۔ تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ہم اس بدگمانی کر کے اس کو ایک جرم بھی بنا سکتے ہیں اور ایک پوری مجرمانہ کہانی بھی ہم تیار کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو اچھے معنی دے کر اس کی اچھی تعویل کر کے اپنے اس ایمان والے بھائی کو اپنے گمان کے اعتبار سے جرم سے بچا بھی سکتے ہیں۔ تو پہلی قسم تو بدگمانی ہے جو گناہ ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ حسن ظن ہے جو کہ نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن قائم کرو، اچھا گمان کرو۔ آج ہم ذرا سی بات پر، چھوٹی سی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس کی پوری ایک کہانی بنا لیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ کہانی بنا لیتے ہیں قیاس آرائی کر کے، بلکہ اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اس حقیقت کو ہم دوسروں کے سامنے نقل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر دوسری جگہ اور تیسری جگہ اور چوتھی جگہ وہ بات نقل ہوتی ہے، یہاں تک کہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی، معاشرے کے اندر کسی کے متعلق ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کسی کے یہاں نئی نئی شادی ہوئی، ان کے گھر میں بہو آئی، کچھ خواتین وہاں ملنے کے لیے گئیں، ساس اور بہو کے درمیان گفتگو میں کوئی اتفاقاً ایسا جملہ سامنے آ گیا کہ جس کے اندر سختی کا پہلو تھا، وہ ایک اتفاقی بات تھی، انہوں نے آ کے یہ کہانی بنا لی، ایسا لگتا ہے کہ ساس اور بہو میں بن نہیں رہی، ان دونوں میں اختلافات ہیں، اور پوری ایک حقیقت بنا کر انہوں نے جو ہے وہ دوسروں سے کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورے محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ فلاں گھر میں جو بہو آئی ہے، ساس اور بہو جو ہے وہ ان دونوں میں آپس میں بن نہیں رہی۔ تو یاد رکھیے یہ گناہ ہے، جب تک دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اور مشاہدے کے ساتھ کوئی بات معلوم نہ ہو، اس پر یقین کر لینا، اس کو حقیقت سمجھ لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے مقابلے میں حسن ظن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اچھا گمان کرو، اچھی رائے قائم کرو، اس کے قول کی، اس کے فعل کی اچھی تعویل کرو، اچھے معنی پہناؤ، تو اس سے معاشرے کے اندر صلاح پیدا ہوگی، اتحاد، اتفاق اور محبت کا ماحول پیدا ہوگا۔ اور یہ ہمارے دین اسلام کا اتنا اہم حکم ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں بہت سہولت ہے، ہمارے لیے دین کے بہت سے احکام پر چلنا آسان ہے۔ اگر حسن ظن کا حکم نہ ہوتا تو ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی، ہمارے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی ہو جاتی۔ مثال کے طور پر ہم بازار سے گوشت خرید کے لے کر آتے ہیں، ایک مسلمان گوشت کی دکان رکھتا ہے، وہ جانور خریدتا ہے، جانوروں کو ذبح کرتا ہے، اس کا گوشت بناتا ہے، اپنی دکان پہ لا کے بیچتا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، کلمہ گو ہے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں اور خاموشی سے جا کے 1 کلو 2 کلو گوشت اٹھا کے لے آتے ہیں، پیسے پکڑا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حسن ظن ہی تو ہے کہ یہ چونکہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لہذا اس نے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا ہوگا، شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوگا، حالانکہ احتمال یہ ہے کہ اس نے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا ہو، احتمال یہ ہے کہ اس نے قصداً بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحقیق کا حکم نہیں دیا کہ جب بھی گوشت کی دکان پہ جاؤ، کسائی کی دکان پہ جاؤ، جو گوشت کی کاٹ رہا ہے، بوٹیاں بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے صبح سے لے کے شام تک، کہ تم نے یہ جانور کہاں سے لیا اور کب ذبح کیا، کیسے ذبح کیا، کس نے ذبح کیا،
یہ تمام تحقیقات کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، بلکہ شریعت نے ہم سے کہا کہ جب بیچنے والا یہ مسلمان ہے تو تم حسن زن سے قائم لو، آنکھ بند کر کے اس کے پاس سے گوشت خریدو، پوچھنے تک کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کہیں کوئی دلیل ہو، کوئی پروف ہو، کوئی مشاہدہ ہو تو بات الگ ہے، تو اس کا حکم الگ ہے، لیکن بلا وجہ بدگمانی کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ ہم لوگ راجدھانی ایکسپریس سے سفر کر رہے تھے، حضرت مولانا افتخار الحسن کانلوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ وطاب اللہ ثراہ، جو میرے دادا بھی تھے اور میرے شیخ بھی تھے، ہم ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ چونکہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا اس لیے کھانا وغیرہ بہت اہتمام سے آ رہا تھا، تو اس میں گوشت کا بھی کوئی آئٹم آیا جس کو دیکھ کے ہم لوگ ٹھٹک گئے۔ حضرت کی طرف ہم نے دیکھا کہ اس کا کیا حکم ہے، ٹرین میں، چلتی ٹرین میں یہ گوشت آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لانے والے سے پوچھو، یہ جو پینٹی کار سے کھانا سرو کر رہا ہے اس کا نام پوچھو پہلے۔ ہم نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام مسلمان بتایا، وہ مسلمان تھا۔ کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ گوشت کیسا ہے، کہاں سے آیا، حلال ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ گوشت حلال ہے، اور جو مسلمان گوشت کا کاروبار کرتے ہیں حلال گوشت کا، یہ گوشت ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں، لہذا آپ بلا تکلف اس کو کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ بس مزید تحقیق انہوں نے نہیں کی، اتنی بات ایک ایمان والے نے کی، انہوں نے حسن ظن قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر یہ حسن ظن کا حکم نہ ہوتا تو ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے، لیکن شریعت نے ہمارے لیے آسانی کی کہ ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن قائم کرو۔ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دیہات کے کچھ نو مسلم، ظاہر ہے کہ نو مسلم ہیں، ابھی ضروری نہیں ہے کہ پورا دین انہوں نے سیکھ لیا ہو، سارے احکام انہوں نے سیکھ لیے ہو، پورے دین پر عمل شروع کر دیا ہو، ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، وہ دیہاتوں سے گوشت لے کر آتے ہیں اور یہاں ہمیں بیچتے ہیں، تو کیا ہم وہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل، بسم اللہ پڑھو اور گوشت کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان والے ہیں، چاہے نو مسلم ہیں، چاہے وہ دیہات سے آتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ایمان والے کے متعلق جب تک کوئی دلیل نہ ہو اس کے خلاف، کوئی پروف نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، یا آنکھوں دیکھا مشاہدہ اور یقین نہ ہو، اس وقت تک بغیر کسی وجہ کے ہمیں بدگمانی کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں البتہ عام طور پر گھروں میں ایسا ہوتا ہے، کوئی چیز چوری ہو گئی، کوئی چیز غائب ہو گئی، تو اب گھر میں جو نوکر یا نوکرانی کام کرتے ہیں، گھر والوں کا فوراً ذہن ان کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ شاید اس نوکر نے یہ قیمتی چیز جو ہماری غائب ہوئی ہے اس نے اٹھائی ہو، یا اس نوکرانی نے اٹھائی ہو۔ تو اب یہ وقت بڑا آزمائش کا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پورے معاملے کو اگنور کر دیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، حدیث میں آتا ہے نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ اور خود اگر اس نے چوری کی ہے اور آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو اس کی عادت مزید خراب ہوگی، اور دنیا کا تو چند ٹکے کا فائدہ ہوگا، اصل اس کی آخرت خراب ہوگی۔ لیکن ہمیں اس پروسیجر میں تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ہمیں ہر قدم اٹھانا ہے۔ ہم تحقیق کر سکتے ہیں، نوکر سے، نوکرانی سے تحقیق کر سکتے ہیں، سوال جواب کر سکتے ہیں، پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک یقین نہ ہو اور کوئی پروف اور دلیل اور ثبوت نہ ہو، اس وقت تک ہم مجرموں جیسا برتاؤ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ہوگا، آپ جب پوچھ تاچھ کریں گے تو اس کو ایک ذلت محسوس ہوگی کہ یہ میرے اوپر شک کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، ہم اس حال میں چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر کوئی بات سامنے آ جائے اور اس کا جرم جو ہے ثابت ہو جائے، تب پھر اس کے ساتھ مجرم جیسا سلوک کیا جائے۔
لیکن جب تک کوئی پروف سامنے نہیں آیا اور کسی قسم کا کوئی ثبوت اور کوئی دلیل سامنے نہیں آئی تو ہم بلا وجہ اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، اس کو ہم ٹارچر نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ محض بدگمانی میں مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، مگر حقیقت بعد میں پتہ چلتی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب بتائیے قیامت کے دن یہ ظلم آپ کے گلے پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ لہذا پوچھ تاچھ کرنے کی، سوال جواب کرنے کی، تحقیق کرنے کی اجازت ہے، اور جب تک جرم دلیل سے ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اس کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک نہیں کر سکتے۔ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ شک پر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹارچر کیا جاتا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہوتا ہے۔ کتنے واقعات دنیا میں ایسے ہوئے کہ شک کی بنیاد پہ کسی کو اٹھایا اور جیلوں میں سالہ سال ٹارچر کیا، یہاں تک کہ وہ بیچارہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور اس کے غم میں گھل گھل کر اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ کئی سال کے بعد پھر عدالت نے اس کو رہا کر دیا کہ یہ بے قصور ہے، اس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ اب جب اس کا کوئی جرم نہیں تھا حقیقت میں، تو اس کے ساتھ جو اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ حشر کیا گیا، یہ سلوک کیا گیا، قیامت کے دن اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ مشہور واقعہ ہے، اسٹالن جو روس کا ڈکٹیٹر تھا، غسل کے دوران کوئی بہت قیمتی اس کی گھڑی تھی جو غائب ہو گئی، چوری ہو گئی۔ اس نے وہیں سے فون کیا اپنے محل کے جو ذمہ دار ہوگا کہ میری گھڑی غائب ہے، جو ملازمین ہیں محل کے اندر ان سے تحقیق کرو۔ چنانچہ جتنے بھی ملازمین اس محل میں صفائی وغیرہ کا کام کرتے تھے، سب کے اوپر تحقیق کے نام پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایسا ان پہ تشدد کیا گیا جرم کو اگلوانے کے لیے کہ روح کانپنے لگے۔ تھوڑی بہت دیر کے بعد وہ گھڑی اس کو وہیں سے مل گئی، قریب میں ہی کہیں رکھی ہوئی تھی، اس کو مل گئی۔ اس نے پھر فون کیا کہ نہیں تحقیق مت کرو، گھڑی مل گئی۔ تو اس نے جواب دیا کہ گھڑی تو آپ کو مل گئی، لیکن یہاں تک اب تک 10 ملازمین اپنے جرم کو قبول کر چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنا تشدد کیا ہوگا کہ انہوں نے جھوٹا اپنے کو مجرم پیش کر دیا کہ کسی طرح یہ تحقیق تو ختم ہو، وہ بعد میں دیکھی جائے گی گھڑی کہاں سے دینی ہے کہاں سے نہیں دینی۔ اتنا تشدد ہوا کہ انہوں نے جرم قبول کر لیا کہ ہاں ہم نے چوری کی۔ تو یہ آج کل دنیا کا حال ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو بخاری شریف میں مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت تھی جو دور دراز کسی علاقے سے مدینے آئی تھی اور اس نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ کبھی کبھی ملنے کے لیے میرے پاس آتی تھی، اور جب بھی میرے پاس آتی تھی وہ ایک شعر گنگناتی تھی۔ وہ کہتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ عَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ نَجَّانِي وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ عَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ نَجَّانِي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ تم ہمیشہ یہ شعر کیوں پڑھتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے۔ میں ایک بستی میں رہتی تھی، چونکہ یہ غریب تھی اور نچلے درجے کی تھی، معاشرے میں کوئی اس کا مقام نہیں تھا، تو اس نے بتایا کہ ایک اسی بستی کی ایک بچی ایک قیمتی ہار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی، اور وہاں قریب میں موجود تھی۔ تو ایک چیل جو ہے وہ یہ سمجھی کہ اس کے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا ہے، تو وہ چیل اوپر سے آئی اور وہ ہار اپنی چونچ میں دبا کے لے گئی۔ اب بعد میں جب دیکھا لوگوں نے بچی کے ہاتھ میں ہار نہیں ہے، وہ بچی چھوٹی تھی بتا نہیں سکتی تھی، تو سب فکر مند ہوئے کہ تلاش کرو ہار کہاں گیا، کس نے لیا۔ تو پتہ چلا کہ بھائی قریب میں تو یہ تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اس سے باز پوچھ شروع کر دی،
اور اس پہ اتنا تشدد کیا اور اتنا سختی کے ساتھ پیش آئے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے اتار دیے، اس کو ذلیل کیا، رسوا کیا، بے آبرو کیا۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور وہ چیل جو ہے جس وقت یہ اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے، وہ چیل جو ہے وہ ہار اپنے منہ میں لائی اور وہاں سب کے سامنے پھینک کے چلی گئی۔ اب جب وہ ہار سب کو مل گیا اور یہ بات کھل گئی کہ یہ بے قصور تھی، تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس عورت کے دل میں چونکہ اس کو ذلیل کیا گیا تھا اور اس کو بے آبرو کیا گیا تھا، تو ان لوگوں کی، بستی والوں کی نفرت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور جس مذہب کے وہ لوگ تھے تو اس مذہب کی نفرت بھی دل میں بیٹھ گئی۔ اور اس نے لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں اس طرح نبی ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا تو میں مدینہ آ گئی، یہاں آ کے میں مسلمان ہو گئی۔ تو آج اگر میں مسلمان ہوں تو اس کی وجہ وہ بچی کا ہار ہے، ورنہ میں تو نہ وہ اس کے پاس ہار ہوتا، نہ یہ تشدد کا واقعہ پیش آتا، نہ میں اپنی بستی کو چھوڑ کے یہاں مدینے میں آتی، اور نہ میرے اسلام قبول کرنے کی کوئی شکل ہوتی۔ تو یہ اس دن کو اللہ کی رحمت تصور کرتی تھی اور ہمیشہ یہ شعر گنگناتی تھی، وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ آجِبِ رَبِّنَا۔ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ، وشاح کے معنی ہار، وہ ہار والا دن میرے رب کے عجائبات میں سے، الا انہ من دار الکفر نجانی، کہ اس نے اس ہار والے دن مجھے دار الکفر سے نجات عطا فرمائی اور دار الاسلام میں پہنچا دیا۔ تو بہرحال اگر گھر میں اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو ہم نہ تو اس واقعے کو اگنور کریں، یعنی افراط اور تفریط سے ہمیں بچنا ہے، شریعت کے حدود میں رہ کر ہمیں باز پرس کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، سوال جواب کرنا ہے، پوچھ تاچھ کرنی ہے، اور اسی میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح ہماری خواتین کی، مردوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دونوں معنی ہوتے ہیں۔ ہم اس کو برے معنی بھی پہنا سکتے ہیں، بدگمانی قائم کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، اور ہم اچھے معنی بھی پہنا سکتے ہیں، اس میں تعویل بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ تو ہم اپنی عادت بنائیں کہ لوگوں کی بجائے ان بدگمانی کرنے کے، ان کی باتوں اور ان کے واقعات کو برے معنی پہنانے کے اور پھر اس کو سارے میں پھیلانے کے، ہم ان کی تعویل کریں اور اچھے معنی پہنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بدگمانی کے گناہ سے بچیں اور حسن ظن کی نیکی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو ہمیں حکم دیا کہ بلا وجہ بدگمانی مت کرو، بغیر دلیل کے، بغیر پروف کے، بغیر قرینے کے بدگمانی مت کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ دیکھو شیطان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت انسان کو بدگمانی پر ابھارتا ہے، لہذا ایسے کام نہ کرو کہ لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، ایسے کام نہ کرو کہ وہ کام تو فی نفسی صحیح ہے، مگر اس کام کی نوعیت ایسی ہے کہ سامنے دیکھنے والا جو حقیقت نہیں جانتا وہ بدگمان ہو سکتا ہے، تو تمہاری اس بے احتیاطی کی وجہ سے دوسرا بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ لہذا فرمایا اتقوا مواضع التہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بھی ہمیں اس کا حکم دیا اور اپنے عمل سے بھی اس کی تعلیم فرمائی۔ چنانچہ سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، مسجد میں تھے، اور ازواج مطہرات میں سے زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ آپ نے ان سے ملاقات کی، جب وہ جانے لگیں تو آپ مسجد کے دروازے تک ان کو پہنچانے کے لیے آئے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ بیویاں بھی عزت اور اکرام کی مستحق ہوتی ہیں۔ آج ہم شوہر یہ سمجھتے ہیں، مرد، کہ صرف ہماری عزت کرنی چاہیے، بیویوں کو ہمارا اکرام کرنا چاہیے، ہمارا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ان کے اکرام اور احترام کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا نہیں، کہ جو پروٹوکول ایک مرد کا ہے وہی عورت کا بھی ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے،
لہٰذا جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میری عزت کرے، میرا اکرام کرے، میرا احترام کرے، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ خود دروازے تک پہنچانے کے لیے آئے۔ جب دروازے پہ آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے تو 2 صحابی دور سے گزر رہے تھے۔ تو اب یہاں بدگمانی کا ایک احتمال تھا، کوئی اور اگر ہوتا، نبی کے ساتھ تو کون بدگمانی کرے گا کہ یہ پتہ نہیں فلاں مرد کس نامحرم عورت سے کھڑا باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا موازیان تہم کی عملی تطبیق فرمائی اور ان دونوں کو روکا اور کہا کہ دیکھو یہ میری اہلیہ صفیہ ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ تمہارے دل میں بدگمانی نہ ہو کہ میں کس نامحرم عورت سے بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ایسا ممکن ہے ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم شیطان کو نہیں پہچانتے ہو۔ شیطان جو ہے انسان کے خون کے اندر سرایت کرتا ہے، لہذا کبھی دوسروں کو بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ہم اپنی لائف کے اندر ایک مثال میں دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو۔ ہم نے کسی کو ملنے کا ٹائم دیا کہ بھائی میں فلاں جگہ ملوں گا۔ کہاں ملوں گا؟ وہ جو فلاں چوراہے کے پاس فلاں سنیما ہال ہے، تو سنیما ہال کے دروازے پہ میں تمہیں 11 بجے ملوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ دونوں سنیما ہال کے دروازے پہ جمع ہوں گے، گزرنے والوں میں سے کسی نے اگر دیکھ لیا جن کو حقیقت نہیں معلوم، تو اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ دونوں اندر سے فلم دیکھ کر نکل رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو اپنے عمل کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ اللہ کو تو حقیقت پتہ ہے کہ بھئی ہم سنیما ہال کے اندر نہیں گئے تھے، فلم اور ناچ گانا ہم دیکھنے اور سننے نہیں گئے تھے، ہم تو گیٹ پہ ہم نے ملاقات کی ہے صرف۔ دوسرے اگر ہمارے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو کرنے دو۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، کیونکہ آپ نے خود بھی اپنے کو گناہ میں ڈالا۔ اللہ کا حکم تھا کہ اتقوا موازیات تہمت کی جگہوں سے دور رہو۔ کوئی صحیح عمل بھی اس طرح مت کرو کہ دوسرے کو بدگمانی کا موقع ملے۔ خود بھی آپ نے جرم کیا اور آپ کی وجہ سے ایک ایمان والا بھائی بدگمانی میں مبتلا ہوا، جو بذات خود ایک گناہ ہے۔ لہذا یہ سوچنا اپنے بہت سے کاموں کے اندر کہ دوسرے ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جب ہم صحیح ہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہمیشہ اللہ کے اور آپ کے درمیان معاملات ہیں وہ تو صحیح ہونے ہی چاہیے۔ مخلوق کے سامنے بھی آپ اپنی امیج صحیح بنا کر رکھیں اور کبھی کسی کو بدگمان ہونے کا موقع نہ دیں۔ اور آج کل ہمارے یہاں عام رواج ہے کہ کسی کے پاس اچانک کچھ اگر فراوانی ہو جائے، خوشحالی آ جائے، اچھی گاڑی آ جائے، اچھا گھر بن جائے، تو فوراً بدگمانی شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے حرام کا پیسہ آ رہا ہے، شاید کچھ رشوت وغیرہ کا سلسلہ ان کے یہاں شروع ہو گیا ہے، اور دسیوں بدگمانی شیطان دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ حالانکہ احتمال ہے کہ اللہ نے حلال طریقے سے ان کے لیے دروازے کھول دیے اور رزق کے، تو ہمیشہ منفی بات کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے۔ تو جب بھی ایسی کوئی بدگمانی ہو جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.